تھا سن 2000 میں، لیکن اب یہ ایک بہت اسٹرانگ پاورفل ادارہ بن چکا ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بحیثیت ایک واچ ڈاگ باڈی کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس ڈپارٹمنٹ میں، کس ادارے میں خواتین کے حوالے سے، جینڈر بیلنسنگ کے حوالے سے کوئی گیپس موجود ہیں۔ ہم ان گیپس کی نشاندہی کرتے ہیں، ان کو کم کرنے کے اقدامات کرتے ہیں، اور دوسرے اداروں کو آپس میں برج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑا سا کام اس ادارے کا سلو ہوا تھا کیونکہ 2 سال سے یہاں پہ کوئی چیئر پرسن نہیں تھی، اور اس سے پہلے جب چیئر پرسن صاحبہ تھیں تو کچھ لٹیگیشن وغیرہ کا معاملہ چل رہا تھا، تو تقریباً سمجھے کہ 3 سال سے اس ادارے میں کوئی مناسب جو ہوتا ہے نا اسپیڈ کا کام نہیں ہو رہا تھا۔ تو خاتون جو میرے سے پہلے چیئر پرسن تھی، وہ ایک بہت ہی قابل خاون ممتاز صاحبہ، ایک بڑی ریناؤنڈ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اس ملک کی، اور انہوں نے اپنے پہلے ٹرم میں تو بہت بھرپور کام کیا، لیکن دوسری ٹرم میں وہ وقت ان کو نہیں مل سکا، جس کے مطابق یہ ادارہ کافی آج کل تھوڑا سا دھیما ہوا ہے، اور وہ اسپیڈ نہیں آپ لوگوں کو نظر آئے گی کچھ ماہ تک جو میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی جو میری گزارش ہے سول سوسائٹی سے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ذرا ہم سے توقعات تو رکھیں، لیکن ہمیں بھی مارجن دیں کہ ہمیں ٹائم لگے گا اپنے بجٹس کے ایلوکیشن کے لیے۔ ہمارے چونکہ 2-3 سال جب آپ گورنمنٹ میں بجٹس کا استعمال نہ کریں تو اداروں کے بجٹس جو ہیں وہ لیپس ہو جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں فائنینس ڈپارٹمنٹ کو، اور پھر اگلی مالی سال میں وہ اس پہ کٹ لگا دیتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے پاس بجٹس بھی نہیں ہیں اور سٹاف بھی نہیں ہے۔ یہ میں آفیشیل باتیں نہیں کر رہی، آپ سے دل کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ لوگوں کی بہت زیادہ ایک دم سے توقعات یہاں چلی گئی ہیں۔ تو ایک تو آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہم اس کو سارا نئے سرے سے ری ویمپ کر رہے ہیں۔ اب اس میں 1 ماہ لگتا ہے یا 6 ماہ لگتے ہیں، میں کہہ نہیں سکتی، لیکن میں بڑی پر امید ہوں، کیونکہ جو کام ہم کر رہے ہیں الحمدللہ وہ بہت اچھا ہو رہا ہے، اور جو کام انکمپلیٹ خاون ممتاز صاحبہ چھوڑ کے گئی تھی ان کو بھی ہم آگے لے کے ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں، اور جو بیچ میں گیپ تھا اس میں ادارہ چلتا رہا، ایسا نہیں ہے۔ سلمان صاحب اور ان کی ٹیم جو ایکٹنگ سیکرٹری صاحبہ تھیں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن ظاہر ہے اگر ادارے کا سربراہ نہ ہو تو گیپ آ جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو تھوڑی سی میں نے نیشنل کمیشن کی بیک گراؤنڈ بتانی تھی۔ ہم اسٹیٹ لا بلڈنگ بلو ایریا میں ہمارا یہ ادارہ ہے، اور اس کی جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بورڈ 1 سال پہلے ہیومن رائٹس منسٹری نے تعینات کیا تھا، اور آپ کو ہماری جو یہاں سے نمائندہ منتخب ہوئی ہے سوسن صاحبہ، یہ گلگت بلتستان سے آپ کی حکومت کی طرف سے نامزدگی کی گئی تھی 1 سال پہلے۔ تو میرا ان کا ساتھ 2 سال کا ہوگا انفارچونیٹلی، کیونکہ میں 3 سال کے لیے ہوں، تو میرے ساتھ جو بورڈ آئے گا پھر وہ 1 سال کے لیے، تو تھوڑا سا کنفیوژن وہ بھی ہے۔ تو یہ میرے ساتھ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور آج کے پروگرام کے حوالے سے، ان کی کارکردگی کے حوالے سے، کیونکہ جی بی کی سول سوسائٹی یہاں بیٹھی ہیں، میں سوسن صاحبہ کی بہت تعریف کرنا چاہتی ہوں، اور میں ان کی کاوشوں کو سراہتی ہوں، کیونکہ انہوں نے اس میٹنگ کو بھی بڑی بھرپور طریقے سے سپورٹ دی، اور ویسے بھی جب بھی ہمیں کوئی کام ہوتا ہے بورڈ کے ساتھ تو یہ اکیلی ممبر ہیں، باقی صوبوں کی 2 نمائندہ ہیں، لیکن اے جے کے اسلام آباد اور جی بی کی ایک ممبر ہے، تو اکیلے ہوتے ہوئے بھی ان کا بہت سارا کام ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں سول سوسائٹی سے یہ اپیل کروں گی کہ آپ ان کو اسٹرینتھن کریں، ان کو سپورٹ دیں، خاص کر ہیومن رائٹس جیسے جو ادارے یہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا مینڈیٹ ہم سے ملتا جلتا مینڈیٹ ہے، بلکہ ایک ہی مینڈیٹ ہے، ہیومن رائٹس آر ہیومن رائٹس، تو ہمیں اکٹھے ہی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ میں وجہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں آج یہاں کیوں موجود ہوں۔ جب میں دفتر میں بیٹھی، ایک تو یہ حالات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس اسٹریٹجک پلان بنتا ہے جب نئی چیئر پرسن آتی ہیں کہ اگلے 3 سال کی ان کی ترجیحات کیا ہوں۔ اس پلان میں میرے پاس جو ترجیحات آئیں وہ پچھلے دفعہ کی جو تھی وہ 3 تھیمیٹک ایریاز تھے، اس میں ایک اکنامک امپاورمنٹ تھی خواتین کی، ایک پولیٹیکل امپاورمنٹ تھی، اور ایک وائلنس تھا، وائلنس اگینسٹ ویمن۔ تو ان 3 ایریاز کے علاوہ میں نے سوچا کہ کچھ ایسے ایریاز ہوں گے جو میں شامل کرنا چاہوں گی جو میری ترجیحات میں ہوگی۔
اب ایک میرے پاس چوائس یہ تھی کہ میں یہ پلان اسلام آباد میں بیٹھ کے بنا لیتی اور پھر صوبوں سے کہتی کہ اس کو فالو کریں، لیکن میں نے سوچا کہ اس سے صوبوں کی اونرشپ نہیں آئے گی۔ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے پاس ایک تبدیلی آ گئی ہے کہ جو ویمن منسٹری تھی، خواتین کی جو منسٹری ہوا کرتی تھی، جس کی ایک زمانے میں میں وزیر بھی تھی، وہ منسٹری ڈیوالو ہو گئی ہے اور خواتین کا سبجیکٹ جو ہے وہ صوبوں کے پاس چلا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے نیشنل لیول پہ حکومت میں خواتین کے حوالے سے۔ تو اب یہی ایک ادارہ ہے، تو اس کا مینڈیٹ بہت بڑا ہو گیا خود بخود۔ اب صوبوں میں تو وزارتیں ہیں خواتین کی، کئی مکمل ہیں، کئی وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے انڈر کام کر رہی ہیں، کئی وہ ویمن ڈپارٹمنٹ کے انڈر کام کر رہی ہیں، وزراء بہت کم ہیں خواتین کی، بہت سارے گیپس ہیں۔ کمیشن ہمارے نہیں ہیں، بہت سارے علاقوں میں صوبوں میں کمیشنز موجود نہیں ہیں۔ سو بہت بڑا ایک چیلنج ہے جو اس گیپ کو بھرنا ہے ہم نے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ ساری اسٹریٹجی بنانے کی بجائے میں خود پورے پاکستان کا دورہ کروں، سب لوگوں سے خود ملوں، بات چیت کروں، اس میں سول سوسائٹی ہو، اس میں میڈیا ہو، اس میں پولیٹیکل پارٹیز ہوں، اور سب سے زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں کی جو اوپینین میکرز ہیں، مین جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ ہیں آپ کا چیف منسٹر، آپ کا گورنر، آپ کا فائنینس، لا، یہ وزارتیں، آپ کا لیڈر آف دی اپوزیشن، اور آپ کی خواتین پارلیمنٹیرینز، جو میں سمجھتی ہوں کہ میرے ساتھ اسی طرح چلیں گی جس طرح کہ میرے بورڈ ممبرز چل رہی ہیں، کیونکہ ان کو بھی میں اسی طرح شیئرنگ کرواؤں گی انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں میں۔ ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ تو گلگت بلتستان میں مجھے تھوڑی سی مشکلات یہ پیش آئی ہیں کہ ابھی تک جو دو ہماری اپوزیشن کی، ہماری مجھے نہیں کہنا چاہتا یہاں پہ، لیکن کیونکہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو اس لیے میرے منہ سے نکل گیا، سول سوسائٹی اس پہ اوفینڈ نہ ہو۔ میں یہاں بالکل ایک نیوٹرل چیئر پرسن کی حیثیت سے بیٹھی ہوں، اور مجھے بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آئی ہیو ٹو ورک فار ویمن اکراس پارٹی لائن۔ آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر بھی، میں نے کل اپوزیشن لیڈر پہ کال کیا ہے، ان کے ساتھ میری بھرپور میٹنگ ہوئی ہے کل، اور بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہے کل جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے ہاؤس میں۔ بدقسمتی سے یہ دو اپوزیشن کی پارلیمنٹیرینز ہیں، ان سے ابھی تک میرا رابطہ نہیں ہو پایا۔ ہم نے ان کو میسیجز بھی دیے ہیں۔ ایک کی تو والد میرا خیال والدہ کو کرونا ہوا ہے، وہ کافی بیمار ہے، اور دوسری کا مجھے نہیں پتا کس کا ہے، رسپونڈ۔ سو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ ان کو آن بورڈ کریں۔ کل میں نے لیڈر آف دی اپوزیشن سے کہا، انہوں نے کہا وہ آپ کے ساتھ کام کریں گے، بالکل اکراس پارٹی لائنز ہم آپ کے ساتھ ویمن ایجنڈا کے اوپر کام کریں گے۔ یہ مجھے کل جو آپ کی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ان کا نام ہے امجد صاحب، انہوں نے مجھے یہ کل گارنٹی دی ہے، تو میں اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں۔ اسی طرح چیف منسٹر صاحب نے بہت اچھی میٹنگ ہمیں دی، پوری بریفنگ دی جو ابھی تک خواتین کے حوالے سے وہ کام کر چکے ہیں، اور میں بڑی متاثر ہوئی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید گلگت بلتستان میں خواتین کے ایجنڈے پہ ابھی بہت کام ہونا باقی ہوگا، لیکن اکنامک امپاورمنٹ کے حوالے سے لے کے پولیٹیکل امپاورمنٹ تک کافی سارا ان کے بجٹ میں بھی ہمارا ایجنڈا شامل تھا، اور ان کی ترجیحات بھی تھی۔ کچھ چھوٹے موٹے کام تھے جو انہوں نے اسی وقت ضروری اعلانات کر دیے۔ جو اہم اعلانات وہاں ہوئے، سب سے پہلے تو یہ تھا، جس کا میں آج بڑی خوشی سے اعلان کرنا چاہتی ہوں میڈیا کے سامنے اور سول سوسائٹی کے سامنے، کہ انہوں نے کہا کہ فوری طور سے خواتین کمیشن گلگت بلتستان کا انعقاد کیا جائے۔ اس کو تو تالی بنتی ہے، اور یہ اعلان میں نے اپنی سالگرہ کے دن کے لیے روکا ہوا تھا، کیونکہ میرے لیے اس سے بڑا برتھ ڈے پریزنٹ گلگت بلتستان سے نہیں ہو سکتا۔ سو تھینک یو چیف منسٹر صاحب، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا ریڈیلی اس بات کو ایکسیپٹ کیا، اور آپ نے کہا یہ کمیشن فوری طور سے بننا چاہیے، لیکن آپ کو یہ بات مد نظر رکھنی پڑے گی کہ اس کے اوپر قانون سازی درکار ہے۔ سو ابھی یہ لا بنے گا، اور لا کے اوپر ہم بھی سپورٹ دیں گے آپ کو۔ سلمان صاحب واپس جائیں گے، ہمارے ایک ایکسپرٹ ہیں لیڈر، ان کے ساتھ ہم بات کر کے آپ کے لا کی ٹریننگ میں ہم آپ کی لا میکرز کی ہیلپ کریں گے۔ پھر آپ کی وزارت قانون میں یہ لا جائے گا، وہاں سے ویٹ ہوگا، اور پھر یہ فلور پہ آ جائے گا۔
اب لیڈر آف دا ہاؤس لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں سے ہم بات کر چکے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ لا بہت جلدی یونینیمسلی پاس ہو جائے گا. ایک دفعہ کمیشن بن جائے گا تو پھر ہمارے لیے گلگت بلتستان کی دور دراز کی عورت کا ہاتھ پکڑنا آسان ہو جائے گا. دیکھیے جی بی میں الیکشنوں کے دوران 1.5 مہینہ رہی. ایز ٹورزم منسٹر میں نے جی بی کا چپا چپا چھانا. اس وقت جو پریزیڈنٹ مشرف تھے ان کا دل بھی جی بی کے اندر ہوتا تھا ہر وقت. تب بھی میں نے بہت جی بی دیکھا. اور اس کے علاوہ جب میں ویمن منسٹر تھی تب بھی سوشل ویلفیئر کے حوالے سے اسپیشل ایجوکیشن یہ وزارتیں میرے پاس تھی. تو میں جی بی سے بھرپور طریقے سے واقف ہوں اور میں جانتی ہوں کہ جی بی کی عورت کی کیا مشکلات ہیں. ایسا نہیں ہے. اور آئندہ کبھی بھی آپ کسی میٹنگ کو یہاں نہیں دیکھیں گے. یہ چونکہ میری پہلی انٹری تھی اس لیے ہم گلگت میں بیٹھ گئے یہاں پہ. آئندہ کے لیے ہم دور دراز علاقوں میں مشکل علاقوں میں جائیں گے اور یہی ترجیح میں اپنی پارلیمنٹیرینز کو دینا چاہتی ہوں اور یہی ترجیح میں اپنی کمیشن کو دینا چاہتی ہوں. دیکھیے یہ بڑے بڑے شہروں میں بیٹھنا اور یہ اچھا کھانا کھانا سرینا میں از ناٹ آن اسکوپ آف ورک. وی ہیو ٹو گو بیانڈ. ٹھیک ہے نا جی. ہم نے اس عورت کے پاس پہنچنا ہے جس کو اس وقت یہ نہیں پتا کہ یہ کانفرنس سرینا میں ہو رہی ہے. ہم نے اس کے پاس پہنچنا جس کو واقعی صحیح معنوں میں ہماری ضرورت ہے. تو آج اچھا ہو گیا ہمارا فوٹو سیشن بھی ہوا, خوش بھی ہوئے, ہم نے کیک بھی کاٹے, ملے جلے. اچھا اور یہ دفعہ ہمیں تھوڑے سے سخت ماحول بنانا ہے اور پھر ہم نے نکلنا ہے. اور جو سول سوسائٹی کا آرگنائزیشن ہمارے ساتھ پارٹنر کرے گی دور کے علاقوں میں اس کو ترجیح دوں گی, اس کے ساتھ ہم بھی پارٹنرشپ کریں گے. کیونکہ یہاں پہ ہم ایڈوکیسی کرتے ہیں, یہاں پہ بیٹھ کے ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں, تو وہ تو وہی خواتین ہیں جن کے پاس وہ حقوق آلریڈی موجود ہے. ان کے پاس جائیں نا جن کو یہ نہیں پتا کہ غیرت کے نام کے اوپر قتل کرنے کے اوپر اب سزا ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں, ان کو تو آپ مار کے مٹی میں دبا دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. مزے کی بات یہ ہے کہ کل جب ہم خواتین جیل میں گئے تو صرف 3 آپ کی پریزنرز ہمیں ملے, صرف 3, اور وہ بھی ابھی انڈر ٹرائل تھی, وہ کنوکٹڈ نہیں تھی. یہ بات خوشی کی بات ہے. اس کا مطلب ہے گلگت بلتستان کی عورت کا کرائم ریٹ بہت لو ہے. اس پہ بھی تالی ہونی چاہیے. مردوں کا بھی لو ہے, تو آپ لوگ بھی خوش ہو جائیں. کافی لو ہے. جتنے آپ پیارے ہیں شکلوں کے, صورت کے, اور جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرتی حسن دیا ہوا ہے اتنے ہی اچھے آپ ہیں, کیونکہ آپ کا کرائم ریٹ بہت لو ہے. تو میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. جیلیں بھری ہوئی ہیں, بڑے صوبوں کی جیلیں بھری ہوئی ہیں, لوگ باہر گر رہے ہیں, اور جیلیں بھی بدصورت ہیں. میں یقین مانی آپ کی تو جیل اتنی خوبصورت تھی کہ ہم نے جیل میں بیٹھ کے تصویریں کھنچائی. کل ایسا ہی سلمان صاحب سوہل میں نے کہا چلو بیٹھو جیل کے آگے تصویر. پیچھے پہاڑ تھے برف والے, ایسی جیل کس کو نصیب ہوتی. تو اگر کبھی مجھے انہوں نے سیاسی قیدی پھر بنایا, جس جیل میں رہی ہوں وہ تھی, ایک اڈیالہ میں رہی ہوں میں اور ایک ملتان میں, سیاسی قیدی بن کے. بڑی بدصورت جیل ہے. تو آئندہ میں ان کو کہوں گی کہ اگر سیاست میں مجھے پھر قید کیا تو مجھے گلگت بھیجے. ٹھیک ہے, تو یہ وعدہ ہے میرا آپ لوگوں سے. پھر آپ لوگوں نے مجھے ملنے آنا. تو دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری لیڈر آف دا ہاؤس, لیڈر آف دی اپوزیشن کے علاوہ ملاقات ہوگی ہے. کس سے ہوئی ہے؟ اسپیکر صاحب سے, آپ کے تمام امپورٹنٹ وزراء سے ہوئی ہے, اور چیف منسٹر صاحب کی مہربانی تھی کہ انہوں نے فائنینس منسٹر, لا منسٹر, سب لوگوں کو وہیں بلایا ہوا تھا. تو کافی اچھا ہو گیا. پارلیمانی سیکرٹریز تو تھرو آؤٹ وزٹ پہ میرے ساتھ تھی. ہم نے آپ کے گرلز کالج کا دورہ کیا, ان کے ہمیں حالات پتہ لگے. آپ کو پتہ ہے گرلز کالج کے کتنے مسائل ہیں. کیا کوئی سول سوسائٹی کا ادارہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہے؟ کوئی نہیں بیٹھا ایجوکیشن والا. آپ کر رہی ہیں. آپ نے گرلز کالج کا دورہ کیا ہے؟ گرلس کالج کو لے کر ڈسکشنز ہوتی ہیں. ہوئی ہے. میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ جائیں, کیونکہ ان کے بہت سارے, میں حیران رہ گئی ہوں یہ سن کے کہ ان کے پاس ہاسٹل کی فیسلٹی نہیں. اس میں میرا بل کے پاس تھے, بٹ اٹ از بین پریویسلی کیپچرڈ بائی دی جی بی اسکاؤٹ. ناؤ اٹ از کیپچرڈ بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. وہ بھی, اور یہ تھانی جو ہمارا تھانہ بنا ہے جٹیال کا, یہ بھی گرلس کالج ہے, وہ بھی گرلس ہاسٹل میں. تو یہ ہمیں گورنمنٹ پہ ایکشن لے کے ان کو خالی کروانے کی ضرورت ہے.
اور ایون یہ اسپیشل ایجوکیشن کے جو ہاسٹل ہے اسپیشل جو لیبل ان لوگ کو مائک دینا. ان کا بھی جو ہے نا وہ ادھر نیب بیٹھا ہوا ہے. 3 ہاسٹلس کا ہمارا گورنمنٹ والوں نے خود قبضہ کیا ہوا ہے. اچھا جی بات یہ ہے کہ اب دیکھیے کمیشن کا کام تو تھا کہ ان اداروں کا دورہ کرے اور ایشوز کو ہائی لائٹ کرے. میں ابھی سول سوسائٹی سے وہ ایشوز چھیڑنا چاہتی ہوں جن پہ مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے. میڈم ایک ریکویسٹ کروں گی, ہم آپ کی جو ہے نا کمیشن سے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کریں گے فیڈرل لیول پہ اس پہ ایکشن لے لیں کہ ایک جو ہے نا ہمارے ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کے لیے ہاسٹل بنا ہوا تھا کوناداز میں جس میں نیب بیٹھی ہوئی ہے. ایک ہاسٹل بنا ہوا ہے جس میں پہلے پریویسلی جی بی اسکاؤٹ بیٹھی تھی, ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان بیٹھی ہوئی ہے. اور دوسرے جو ہے نا یہ ڈگری کالج ادھر اوپر ہے جو ہے نا کالج ہے جٹیال والا, اس کے ساتھ جو ہے نا پولیس ایون وہاں پہ تھانہ بنے ہوئے. اب جہاں پر ہم قانون اپنی شکایتیں لیکن جو وہاں پہ ہی تھانہ بنا ہوا ہے, تو یہ ہمارے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی سی ایم صاحب سے یا آگے فیڈرل لیول پہ اس پہ تھوڑا سا انٹروینشن کر کے ان کو تو خالی کروائیں, کیونکہ ہماری لڑکی یہاں پہ پرائیویٹ ہاسٹل میں در بدر اتنی خواری کھا رہی ہیں آپ کو اندازہ نہیں. کالج کے اندر پھر بھی اچھے ماحول میں ہے, ہاسٹلس کے اندر ذرا ان کی اسٹڈی کریں تو بہت ہی پیتھیٹک سچویشن میں ہے میڈم. ٹھیک ہے, یہ آپ سے ہماری ریکویسٹ ہوگی. یہ ہم نے خود ہی کل دیکھ لیا, ہمیں یہ پتہ لگا کہ ورکنگ ویمن کا بھی ہاسٹل نہیں ہے. سو آج کی جو اس پلیٹ فارم سے ہم ایک آؤٹ کم نکالنا چاہتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جتنے ادارے خواتین سے منسلک ہیں جن کے اوپر دوسرے اداروں کا قبضہ ہے ان کی ووکیشن ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. آج کی اس میٹنگ سے پلیز اس کو ہائی لائٹ کرے کہ میڈیا ہمارے لیے ہمارا ساتھ دے. ہمارا آؤٹ کم اس آج کی سوسائٹی جو کانفرنس ہے سوسائٹی کی, اس کا ایک یہ پوائنٹ ڈال دیجیے پلیز. اور میں یہ آپ سے درخواست کروں گی کہ جو میڈیا یہاں نہیں ہے ان سے بھی ریکویسٹ کریں کہ اس کو کور کریں. یہ بڑے امپورٹنٹ میٹنگ آج کی ہے, تو سارا مجھے لگتا ہے میڈیا نہیں آیا ہے تو سارا کور ہو جائے گا. سو ایک تو آپ نے پہلی بات آپ نے یہ کہنی ہے کہ ہم گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں چیف منسٹر کا جو بجٹری ایلوکیشنز ہیں اور جو کچھ خواتین کے حوالے سے انہوں نے ترجیحات کی ہیں. 4 پارلیمانی سیکرٹریز کو دفاتر کا اعلان کیا گیا ہے, ویمن کمیشن کے دفتر کا اعلان کیا گیا ہے. تو ان 5 خواتین کو حکومت دفتر دے گی گلگت بلتستان میں. دفتر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی عالیشان محل ہوگا, ایک کمرہ کہیں, کم از کم ان کی بیٹھنے کی جگہ ہوگی تو عام لوگوں کو ایکسیس ملے گا. اور میری آپ سے یہ درخواست ہے آپ 5 خواتین سے کہ جب آپ کو یہ دفاتر ملے تو آپ اویلیبل ہوں خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے جن کے پاس کوئی ایشوز ہیں. یہ نہ وہ دفتر ہی ہوں اور آپ لوگ بیٹھ کے ان دفتروں میں لوگوں کو نہ ملے. دفتر عوام کے لیے ہم دے رہے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے نا. اوکے, سو ایک تو یہ اعلان کریں, شکریہ ادا کریں. اس کے بعد یہ لکھ دیں کہ ہم وہ کرتے ہیں آپ سے ریکویسٹ, استدعا کرتے ہیں کہ فوری طور سے وہ بلڈنگز وہ عمارتیں, کیونکہ گرل گائیڈز کا بھی ایشو ہے, گرل گائیڈز نے بھی میٹنگ کی ہے ہمارے ساتھ, ان کا بھی یہی ایشو ہے. جن عمارتوں پہ خواتین کے نام پہ بنائی گئی عمارتیں جن پہ دوسرے ان کا قبضہ ہے, تو وہ لسٹ آپ دے سکیں گے نکال کے کون کون سی ہے, وہ لکھ دیں لسٹوں کے نام, کوئی فرق نہیں پڑا ہمیں, لکھیں دبا کے لکھیں اس کو. دیکھیے ہمیں میڈیا کے بغیر ہم نہیں چل سکتے, میڈیا کو ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا اور اداروں کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں, اور آپ لوگوں کو اپنے حق کے لیے کھڑا بھی ہونا پڑے گا. پلیز آپ لوگ ڈیمانڈ کیا کریں, آپ منہ سے نہیں بولیں گے کون آپ کو سپورٹ کرے گا. وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اور ایک دوسرے کی سپورٹ کریں. یہ نہیں کہنا کہ وہ گرل گائیڈز ہے اور یہ نیشنل کمیشن, ایسے نہیں ہے. عورت کا ایشو ہے, ہم سب کھڑے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب اس کے علاوہ جو جیل کی سچویشن تھی, جیل میں ہمیں یہ پرابلم نظر آئی کہ خواتین کی علیحدہ جیل نہیں. تو وہ جو 3 عورتیں تھیں, بیرک ایک بنا دے فی الحال, اتنا جرائم کا ریٹ تو نہیں ہے مگر عورت تو عورت ہے نا, اس کے تحفظ کے لیے ہمیں اس کی علیحدہ بیرک چاہیے. تو بجٹ میں وہ کچھ سالوں سے رکھی گئی لیکن ترجیحات نہیں ہوتی تو اسی پہ کٹ لگاتے ہیں. تو ابھی جو 3 پرزنرز ہیں انہوں نے جیلر صاحب نے اپنا جو دفتر ہے اس میں ان کو رکھا ہوا کیونکہ وہ انڈر ٹرائل ہے. لیکن اگر وہ کنوکٹ ہوگی تو وہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ تو کیا کوئی این جی او یہاں بیٹھی ہے جو جیلوں کے ساتھ کام کر رہی ہے؟ تو آپ کو یہ ایشو پتہ ہے؟ تو پلیز اس کو دوبارہ فلیگ کر لیں. ہم نے اپنی رپورٹس میں اس کا ذکر کیا ہے, جی اپنی رپورٹس میں بارہا اس کا ذکر کیا ہے. خیر وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ وہ رپورٹس میں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ.
जेल के अंदर एक तो ये जो खवातीन जेलों में जाती है प्रिजनर्स, इनके अलावा जेल की जो खवातीन स्टाफ है उनके भी बड़े मसले हैं, वो भी हमने अपनी रिपोर्ट्स में जिक्र किया है। उसके अलावा थानों के बड़े मसले हैं, जो ह्यूमन पुलिस स्टेशन मुशर्रफ साहब के दौर में यहाँ बने थे, उनके अंदर उनकी जगह प्रॉपर नहीं है, उनके पास वसाइल नहीं है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज है, ये सारे इश्यूज मौजूद हैं। फिर अदालत में जाएँ तो फैमिली कोर्ट्स अलग से नहीं, अलग से फैमिली कोर्ट्स नहीं होने की वजह से बड़े इश्यूज है। बहुत सारी खवातीन अदालतों में धक्के खा रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है, प्रॉपर्टी राइट्स के इश्यूज हैं, डिवोर्स के इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज वहाँ जाके वो सफ़र होती है खवातीन। और बार एसोसिएशन के अंदर जो वकला खवातीन हैं वो खुद परेशान है, क्योंकि उनके लिए अलग से कोई जगह नहीं है। तो ये सारे मसाइल इंटरलिंक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस पर अगर आपकी मेंबर साहिबा जो यहाँ पे बैठी हैं उनको हम ये सारी तफसीलात अपनी दे देंगे। अच्छा, और ये पहले से भी अवेयर हैं, हम भी अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो इनको दे देंगे। आपके साथ तो हम अपनी जो शिकायत होती हैं वो भेज देते हैं अपने हेड ऑफिस के ज़रिए भी, और यहाँ से भी हम अवेयर हैं, डायरेक्टर साहब हम भिजवा देते हैं। कई मामलात में आप हमारी मदद करते रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। तो आपका लेजन ऑलरेडी है, वेरी गुड। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जी कि हम एक रिपोर्ट मुरतब कर रहे हैं कमीशन, उसमें विमेन इन डिस्ट्रेस वाली जो खवातीन हो, खासकर उसमें जेल है तो एक बड़ा मेजर हिस्सा है, वो रिपोर्ट हम बना रहे हैं आजकल। उसके सिलसिले में हमारी टीम यहाँ भी आएगी गिलगित बल्तिस्तान। बेस लाइन सर्वे है वैसे तो, मगर बेस लाइन में चलो कुछ चीज़ें आ जाएंगी, तो उनको मैं ये कहूँगी जब वो आएँ यहाँ पे तो वो ह्यूमन राइट्स वालों से भी एक मीटिंग कर लें और इनके साथ भी कर ले, और पार्लियामेंटेरियन को साथ ऑन बोर्ड करें, क्योंकि ये इस विजिट में हमारे साथ ही जेल के दौरे पे। देखिए, इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम आगे ही नहीं लेते, हम उठ के अदारों में नहीं जाते। अब चूँकि हम गए हैं, हमारे साथ बहुत सारी टीम गई है, तो सबको इश्यूज़ के बारे में आगे ही हो गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब उन इश्यूज़ पे काम होना शुरू हो जाएगा। तो एजुकेशन के ऊपर जो काम है वो एजुकेशन वाली एनजीओज भी देखें, एजुकेशन की सेक्रेटरी यहाँ बैठी हुई है पार्लिमानी, हेल्थ की यहाँ बैठी हुई हैं, विमेन की यहाँ बैठी हुई हैं, टूरिज्म की यहाँ बैठी हुई हैं। तो बहुत सारा काम है जो इनके थ्रू आप लोग करवा सकते हैं। अच्छा, आप जो हमने थीमेटिक एरियाज़ कवर करने हैं उसमें मुझे आपकी मुशावरत चाहिए। आप क्या समझते हैं कि नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन, जो कि नेशनल लेवल की एक मशीनरी है, उसकी इस साल में और अगले 2 सालों में क्या तरजीहात होनी चाहिए ख़वातीन के हवाले से? 3 एरियाज़ हमारे पास हैं, मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड जरा से बना दूं। एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, पॉलिटिकल के ऊपर तो ज़ाहिर है मैं चेंज नहीं करूंगी, मेरा ज़ाती इंटरेस्ट है। आपको पता है ख़वातीन की नशिस्तों का बिल भी मेरे हाथ का बना हुआ है, जो आज बैठी हुई हैं ख़वातीन आप सारी असम्बलियों में जो नज़र आती हैं आपको, तो मेरा ज़ाती इंटरेस्ट है इसमें, इसके ऊपर तो मैं काम करूँगी। विमेन पॉलिटिकल स्कूल्स का इनिशिएटिव जो मेरे जहन में मैंने उस दफ़ा किया था, अब दोबारा मैं चाहती हूँ उसको ओपन करें, वो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा को अगर आप आइडियाज़ देना चाहें तो वो। दूसरा जो मेरे पास थीमेटिक एरिया है इस वक्त जिस पे ऑलरेडी कमीशन काम कर रहा है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का, उस पर को आप आइडियाज़ देना चाहें तो वो। और तीसरा जो एरिया जिस पे ऑलरेडी कमीशन काम कर रहा है वो है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और मैंने ये सोचा है कि हमारा जो टॉप एजेंडा होना चाहिए फॉर ऑल टाइम्स टू कम, फॉर अ फ्यू ईयर्स इन दिस कंट्री, वो होना चाहिए वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। जो वायलेंस की सिचुएशन है वो आपके सामने है। वो जो 14 अगस्त वाला वाक़या हुआ था उस पर कमीशन ने फौरी नोटिस लिया। हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब, होम मिनिस्टर पंजाब, आईजी पंजाब, कोई बंदा छोड़ा नहीं। तो अभी खुद भी मैं पंजाब के दौरे पे 20 तारीख से अल्हम्दुलिल्लाह चली जाऊंगी, तो फिर बाकी जो काम हमने यहाँ किया है हम पंजाब के सूबे में भी करेंगे। और फिर अगली शिफ्ट में हम साउथ पंजाब अलग जाना चाहते हैं, क्योंकि साउथ पंजाब के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हौलनाक है। तो ये सिचुएशन है। अब आप वो उधर से एक हाथ खड़ा हुआ था, प्लीज़ आप बताएं। माइक देना जी, माइक इधर ही मेज पे छोड़ दें ताकि मूव हो जाया करे। और कुछ सीरीना का बंदा बैठा हुआ है, सीरीना से को है, मुझे एक चाय अगर दे दें या ब्लैक कॉफ़ी। ये जो आपके 3 पॉइंट है इनके साथ खास तौर पे हमारा जो डियामा डिस्ट्रिक्ट है, वुमेन एजुकेशन को जो है आप जीडी के तरजीहात में
ग्यामर के कॉन्टेक्स्ट में, बाकी अजला में आलमोस्ट वुमेन एजुकेशन आलमोस्ट 100% है, प्राइमरी एजुकेशन। तो ये आपकी तरजीह में शामिल होनी चाहिए जीद के। और दूसरा जो हमारा MCH जो सर्विसेज है ये इंतहाई वीक है।